بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، صفحہ نمبر 135 اور کتاب ہے نماز نبوی، اور آج کا ہیڈنگ ہے آذان و اقامت۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کا ٹائٹل نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے، اور ترتیب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی، اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی کی۔ ناظرین، تکبیر سے لے کر سلام تک احکام و مسائل کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے نماز نبوی۔ نماز وہ جو حضور نے ادا کی اور ہمیں طریقہ سکھایا، ہم نے وہی نماز پڑھنی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں۔ یہ نماز نبوی کتاب آپ کے سامنے ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو ویلاگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ناظرین، آج کا ہیڈنگ ہے آذان اور اقامت۔ آذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جب مدینہ تشریف لائے، اس وقت آذان مشروع نہیں ہوئی تھی، تو مسلمان ادائے نماز کے لیے وقت مقرر کر کے جمع ہوتے تھے۔ ایک دن اس بارے میں بات ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت ناقوس بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو انصار یعنی نصارہ کا کام ہے، یہ تو نصارہ کا کام ہے۔ کسی نے تجویز دی کہ بگل بجایا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ یہود کا کام ہے۔ کسی نے کہا بلند مقام پر آگ روشن کی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مجوس کا کام ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ آذان کی مشروعیت نازل ہونے کے بعد فَأَحْمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْآذَانَ وَأَن يُحْتِرَ الْإِقَامَةَ۔ سیدنا بلال رضی اللہ کو حکم دیا گیا کہ آذان کے کلمات جفت کہیں، اور تکبیر اقامت کے کلمات طاق کہیں، اور بعض روایات میں ہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے اقامت کے کلمات طاق کہے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پیج نمبر 136 پر ہم آ گئے ہیں۔ اذان کے جفت کلمات: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، فجر کی اذان، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں اذان کی تعلیم دی۔ فرمایا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح
کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا درست ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ طلوع فجر کے بعد دی جانے والی اذان میں کہے جائیں گے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتاوی الدین الخالص 223/3۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرجال یا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہر چند جمعہ فرض ہے، مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد کی طرف چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمات میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا یا بارش وغیرہ کی صورت میں الصلاۃ فی الرجال وغیرہ کہنا اذان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں بلکہ عہد نبوت کی سنت ہے، لہٰذا اسے اذان کے اندر من پسند اضافوں کی دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں رکھتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یہ ٹاپک، یہ سبجیکٹ چل رہا ہے۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے۔